اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا. کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے. ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں. اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے. پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں. یعنی اس کی فزیکل ریزن کوئی بھی ہو، چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کی طرف اس کی تشبیہ بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس طرح فزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کی ایک روحانی ریزن بھی اپنی جگہ میں موجود ہو. جس طرح میں کہتا ہوں شہاب ثاقب ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن الٹیمیٹلی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس وقت ایسا ہوگا. اس کا ڈیسیژن کس نے لینا ہے؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے زلزلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن ہم پوچھیں یہ کب ڈسٹرب ہوں گی، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اور کون اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی ہم پرفیکٹ کوئی ایسٹیمیشن نہیں دے سکتے. آپ کو گلوبل وارمنگ کے اوپر کتنے یہ چیختے رہے، حالانکہ اسی صدی میں جس میں یہ چیخ رہے تھے، پچھلی کئی صدیوں کے سرد ترین سال بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اوزون لیئر برباد کر دی، سوراخ ہو گیا، اب خود بخود ریکٹیفائی ہونی شروع ہو گئی ہے. کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے انسانیت کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں جو فساد ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن اس لیول تک اللہ فساد نہیں جانے دیتا کہ جو اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، آخری انسان تک کے لیے وہ ریسورسز رکھے گا اس پہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی یہ چیز. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو سورۃ الاعراف میں بھی آگے چل کے آئے گا نا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے اثر کی وجہ سے. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. جی صلاۃ و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں آبزرو کروا دے. وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کبھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم نوالے میں سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے. سبحان اللہ. آپ ذرا امیجن کریں نا، جو لوگ اس لیول کے ایمان پر پہنچ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈائریکٹ معجزات دکھا رہا ہو، وہی لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنے بڑے فتنے آنے کے باوجود پورے پیشن کے ساتھ اس دین کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی وام بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کا غلبہ کروانا ہے. ورنہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھیں کہ سیدنا ابوبکر اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول لیں. لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی لیے ڈٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئی، اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کروائی.
اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی اسکندر اعظم والا ہے یا اس کے بعد چنگیز خان والا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد انقلاب برپا کر کے بتایا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اس پیغمبر کے ساتھ، اسی لیے اس کے فالوورز اس کے بعد جبکہ ہزاروں لوگ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اس کے باوجود مختصر جماعت اس دعوت کے کام کو لے کے چلی۔ یہ اللہ کی غیبی تائید تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔